اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 48 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءها الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا هاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ آج کے ہمارے سبق میں رموز اوقاف میں سے صرف 3 علامات استعمال ہوئی ہیں۔ ایک جیم جو وقف جائز کی علامت ہے، جہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں برابر ہیں، اور دوسری علامت طا ہے جو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہر جانا زیادہ بہتر ہے، اور پھر تیسری علامت آیت نمبر 51 میں استعمال ہوئی زا کی علامت۔ یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ حس حس الحق انا راودتہ، ایسے تلاوت کیا جائے گا۔ آئیے تجوید کے قوانین دیکھتے ہیں۔ ثم، سا کی ادائیگی کے وقت زبان سامنے والے 2 دانتوں سے ہلکے سے فاصلے پر رکھیں گے اور زبان اور دانتوں کے اوپر سے سانس خارج ہو۔ ثم، میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا خشکی والا حصہ تری والے حصے کی طرف موڑا جائے گا۔ یا تی میں حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ تی میں یا ساکن ما قبل مقصور یعنی زیر، اور اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کیا جائے گا۔ من بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو نون کو چھوٹی میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں، پھر نون نہیں پڑھتے، اس چھوٹی میم کو ادا کرتے ہیں، لہٰذا میم بعد میں میم کو جو نون کے اندر چھوٹی سی میم لکھی ہے اس کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں تاکہ آپ اس پر پریکٹس ہو سکے۔ میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بات چل رہی تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں۔ وہ بادشاہ کا کرندہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تھا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی عادت کے مطابق مسلسل 7 سال تک کاشتکاری کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو گے
اس کھیتی میں سے جتنی ضرورت ہو وہ کھا لیجئے گا، اور بقیہ جو ہے اس کو ذخیرے کے طور پر انہی خوشوں میں بند رکھیے گا۔ اب اسی خواب کی تعبیر کا بقیہ حصہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا پھر پھر یاتی آئیں گے، من بعد اس کے بعد، ذالکا اس، سبع سات، شداد سخت، یاکلنا تم کھاؤ کھاؤ گے، ما قدم تم جو تم نے بچایا، لہن ان کے لیے، الا مگر ہاں، قلیلاً تھوڑے، مما اس چیز سے، تحسنون جو تم محفوظ کر لو گے۔ فرمایا پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے، جب اور اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا ہوا تھا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ یعنی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 7 سرسبز سالوں کے بعد لوگوں پر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، جن کی طرف دبلی گایوں اور سوکھی بالیوں میں اشارہ ہے۔ جو غلہ وغیرہ تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب ان سالوں میں کھا لیا جائے گا، البتہ تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بیج کے لیے بچا لو گے تاکہ اس کے ذریعے کاشت کرو۔ اب یہاں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ حفاظتی تدابیر کے طور پر آئندہ کے لیے کچھ بچا کر رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اناج اور دیگر ضروریات کے حوالے سے ملکی ذخائر کا جائزہ لیتے رہیں اور اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دیں، بلکہ زر مبادلہ کے جو ذخائر جمع کر کے رکھے جاتے ہیں ان کی اصل بھی اسی آیت سے نکالی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا ان لوگوں کے لیے کچھ بچا کر رکھنا جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں تک عیالدار کا تعلق ہے تو بال بچوں کے لیے 1 سال کا خرچ جمع کرنے سے توکل کی تعریف سے نہیں نکلتا۔ اعلیٰ حضرت پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ عیال کی کفالت شرع نے اس پر فرض کی ہے، اور وہ ان کو توکل و تبتل اور صبر علی الفاقہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اپنی جان کو جتنا چاہے وہ استعمال کرتا رہے، مگر ان کو خالی چھوڑنا اس پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے اسے ضائع چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اسی مقام پر اعلیٰ حضرت پاک نے ایک اور بات بڑی بہترین ارشاد فرمایا کہ حضور پر نور شافع یوم النشور سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس کریم کے لیے کل کا کھانا بچا کر رکھنا پسند نہ فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرمایا ایک بار ایک خادمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پرندے کا گوشت دوسرے دن حضور کی خدمت میں لے آئی تو کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہم نے منع نہ فرمایا کہ کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا، کل کی روزی اللہ رب العزت کل دے گا۔ یہ اپنے نفس کے لیے تھا، یہ اپنی ذات کے لیے تھا، اور اپنے اہل و عیال کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا۔ امیر المؤمنین برہان الواصلین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بنو نذیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے تھے۔
مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ یہ اموال خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھے۔ ان اموال میں سے 1 سال کا خرچ حضور نبی اکرم نکال لیتے، جو مال باقی بچتا اسے جہاد کی سواریوں اور ہتھیاروں وغیرہ کی تیاری پر خرچ کرتے تھے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے جو اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا خرچ جمع کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا دل یا آپ کے اہل خانہ کے دل کمزور تھے، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کمزور لوگوں کے لیے سنت بنانے کی خاطر ایسا فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح عزیمت یعنی اصل حکم پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح کمزور لوگوں کی دلجوئی کے لیے رخصت پر بھی عمل کیا جائے، تاکہ ان کی کمزوری ان کو مایوسی تک نہ لے جائے اور وہ انتہائی درجے تک پہنچنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے آسان نیکی بھی چھوڑ دیں۔ تو یہاں سے ملکی خزانوں کے لیے اور زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ اسلام کی ڈکلیئرڈ ہے کہ آپ اپنی ذاتی اور نان و نفقہ کی حد تک جو ضروریات ہیں ان کو محفوظ رکھنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کام کون دے رہا ہے، یہ آئیڈیا کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم دے رہے ہیں۔ گویا یہ نظام، حکمت عملی اور یہ اسٹریٹجی یہ پیغمبرانہ ہے۔ تو اب وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ یہ وقت کا پیغمبر ہے جو ریاست کو چلانے، ریاست کو قحط سالی سے بچانے کے لیے وہ اسٹریٹجی مرتب کر رہا ہے، جو ابھی ملکی انتظام کو سنبھالنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیاست ان لٹیروں، جگیرداروں اور ان اشرافیہ کا حق نہیں ہے، یہ امانت دار، صالح، پاکیزہ کردار کے مالک جب تک کرسی اقتدار پر نہیں بیٹھتے تب تک عوام کے حقوق اسی طرح غصب کیے جاتے ہیں، محفوظ نہیں کیے جاتے۔ جب سیدنا فاروق اعظم پاک کی طرح امانت دار، دیانت دار، وقت پر انصاف دینے والا حکمران جب تک نہیں آتا تب تک عوام کی حالت تبدیل نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی تبھی ممکن ہے جب عوام اپنے احوال کو بہتر بنائیں۔ تو احوال کی بہتری کے لیے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان میں موجود ہر فرد کو اتنا باوقار بنا دیا جائے، ہر فرد کو اتنا باشعور بنا دیا جائے کہ اسے نفع اور نقصان کی پہچان ہو، اور وہ اپنی ذات کے تئیں انصاف کا طلبگار ہونے کے ساتھ ساتھ خود لوگوں کو اپنے معاملات میں انصاف فراہم کرے، مساوات اور برابری پر یقین رکھے۔ جب اس کی خود تربیت یہ ہوگی تو اپنی نسلوں کو بھی اسی طرح تربیت دے گا، اور یوں چراغ سے چراغ چلتے ہوئے وہ دن دور نہیں جب مستفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم پھر یاتی آئے گا من بعد اس کے بعد ذالکا اسی کے آمن 1 سال فیہ اس میں یغاث جو یغاث الناس جو لوگ اس میں پھل ہوں گے لوگوں کے لیے، وفیہ اور اسی میں یعصرون وہ رس نچوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ یعنی سخت قحط والے 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، اور اس میں لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے اور تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ سال بڑی برکت والا ہوگا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
اللہ رب العزت نے مختلف انداز اور مختلف طرق سے آزمانا ہے، سو آزمائش کے دنوں میں بھی اسٹریٹجی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی حضور نہایت امانت داری، دیانت داری، شرافت، صداقت اور اس کے ساتھ مساوات اور انصاف کے تقاضوں کو پورا پورا کیا جاتا رہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ رب العزت اس امتحان سے نجات عطا کر کے پھر سرسبز اور شادابی کے دن مہیا فرما دیتا ہے۔ وقال الملک اوتونی اور کالا کہا الملک بادشاہ کو، بادشاہ نے ایتونی لے آئے میرے پاس بھی اس کو، فلم واپس جس وقت جا آیا ہو اس کے پاس، کس کے پاس؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، الرسول و قاصد، کالا تو کہنے لگا، ارجع لوٹیے، الا طرف ربک اپنے مربی کے، فاسأل ہو سوال کرے گا اس سے، ما جو بال النسوۃ اللتی کیا حال ہے ان عورتوں کا، قطعنا جنہوں نے کاٹ ڈالے، ایدیہن اپنے ہاتھ، ان بے شک ربی میرے پروردگار، بقیدہن ان کا مکر و فریب، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کا اشتیاق بڑھا کہ اس خواب کی تعبیر خود یوسف علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنیں، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان کی زیارت کروں، کیونکہ انہوں نے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بیان کی ہے اور تعبیر کے ساتھ ساتھ حکمت عملی بھی مرتب فرما دی ہے۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیام عرض کیا، آپ نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تفتیش کرے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براعت، بے گناہی اور عصمت و پاک دامنی یہ ظاہر ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لمبی قید بلا وجہ تھی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت دور کرنے میں کوشش کرنا یہ پیغمبرانہ طریقے۔ کالا تو بادشاہ نے کہا، ما خطبکن کیا تم سب عورتوں پر بیتی، اذ جس وقت راوتن تم نے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو راست روی سے بہکانا چاہا، یوسف علیہ السلام کو ان نفس ہی اپنے نفوس کے لیے، قلنا وہ ساری بولی، حاشا للہ اللہ کی پناہ، ما علمنا ہم نے نہیں جانا، علیہ اس میں سے، من سو کوئی برائی، قالت اس وقت بولی، امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی بولی، الآن اب، حس حق کو اب حق آشکار ہو چکا ہے، انا راوتہ عن نفسہ میں نے خود اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لمن الصادقین سچوں میں سے ہیں۔ بادشاہ نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا، تم پر کیا بیتا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا تھا، بتاؤ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ سب بیک زبان بولی، اللہ کی پناہ ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہی سچے ہیں۔ یعنی جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس سے پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیام یوسفی سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا۔ بادشاہ ان عورتوں سے حالات کی
اس سنجیدگی کے بارے میں جب بات چیت کی تو یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے خود یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا ہے، کیا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کو ملان پایا؟ اس سوال کے جواب میں عورتوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت زلیخا نے کہا، اب اصل بات تو ظاہر ہو گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا، اور بے شک وہ اپنی بات میں سچے تھے۔ ذالکا، یہ اس لیے لیعلم، تاکہ جان لے، انی، بے شک میں، لم اخن ہو، میں خیانت والا نہیں ہوں، بالغیب، اس کی پیٹھ پیچھے، پشت پیچھے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت عطا فرماتا، کید الخائنین، اللہ رب العزت مکر و فریب اور خیانت کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات قابل غور اور فکر ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے، پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ عزیز مصر جو میرا مرشد و مربی تھا، جان لے کہ میں نے اس کی خیانت، اس کی غیابت میں، یعنی اس کی عدم موجودگی میں، اس کی پشت کے پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اس سے پچھلی آیت میں حضرت زلیخا نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ یاد رکھیے کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کی توبہ کا اعلان اللہ نے فرما دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا، اور قصور کا اقرار توبہ ہے، لہذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں میں یاد کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ رب العزت نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہوں کی طرح ہوتا ہے، لہذا ان کے کردار پر کسی طرح کا کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ رب العزت مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتے، کیونکہ اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کو فروغ نہیں ہوتا اور سانچ کو آنچ نہیں ہوتی، مکار کا انجام خراب ہوتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخلاقی خیانت انتہائی برا وصف ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اور اخلاقی امانت داری ایک قابل تعریف وصف ہے جسے ہر ایک شخص کو اختیار کرنا چاہیے۔ آنکھ کی خیانت کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینوں میں چھپاتے ہیں۔ اخلاقی خیانت کرنے والوں سے متعلق حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور انہیں حساب و کتاب کے بغیر ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس موجود نہ تھا اور اس کے شوہر نے اس کی دنیاوی ضروریات جیسے نان و نفقہ پوری کی، پھر بھی عورت نے اس کے بعد اس سے خیانت کی۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں بیٹھ رہنے والے مجاہدین کی عورتوں کی حرمت
ان کی ماؤں کی حرمت کی طرح ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والوں میں سے جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں میں اس کا نائب بنے اور اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کرے، اور وہ اس مجاہد کے اہل خانہ میں خیانت کرے، تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، اور مجاہد اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ اب اس مجاہد کی نیکیاں لینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اخلاقی خیانت سے بچنے کے لیے سیدنا ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کے لیے طلب کیا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسی خشیت رکھنے والا اللہ رب العزت کے حضور مقبول، محبوب اور منظور اور مطلوب بارگاہ الہیہ ہے۔ اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ فراہم فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاقی خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے، اخلاقی طور پر بھی امانت دار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہی ہماری تربیت ہے، یہی شریعت مطہرہ کا اصول اور قانون اور ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ رب العزت کامل اسلام پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حال پر کرم اور رحم فرمائے، آسانی والا معاملہ فرمائے، آپ کے لیے، میرے لیے اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ پاک پردہ غیب سے بہترین اور آسان امور اور اللہ پاک نظام مصطفی کا ظہور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سہون عمدن کوئی خطا غلطی کو جملہ منہ سے ایسا نکلا، اللہ رب العزت معافی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقی آیات اور بقی اسباق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کے 12 پارے ہم تلاوت کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ میری طرف سے تمام سامعین اور تمام سامعات کو دلی طور پر مبارکباد۔ اللہ پاک قرآن مجید کے توسل سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔